बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूँ डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में सियासत की बात तो होती है, लेकिन डेवलपमेंट में के अगर हम बात करें तो उसमें ज़रूरी ये है कि सेहत के शोबे को भी अच्छे तरह से डिस्कस किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जितने भी न्यूज़ चैनल्स उठा लें, वहाँ पे सेहत के शोबे को बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है। ये भी एक तरीका है कि जनाब, अगर आप सेहत की अवेयरनेस के हवाले से बात करें तब भी पाकिस्तान में तरक्की आ सकती है। इस वक्त पोलियो, जिसमें हम ये कहते हैं कि बहुत बदकिस्मती से ये बात कहनी चाहिए कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ पे अब भी पोलियो के केसेस हैं, लेकिन खुशाइंद ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त इस हवाले से काम कर रही है। और इस वक्त रिसेंटली हम देखते हैं कि 16 दिसंबर यानी कि आज से पोलियो की मुहिम का आगाज़ हो चुका है मुल्क में कौमी सतह पे। और इस हवाले से हम बात करने का आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दुर्रे शहवार साहिबा, सोशल सेक्रेटरी हैं PPA सिंध। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। दुर्रे शहवार साहिबा, क्या बताएंगी किस तरह से ये मुहिम का आगाज किया गया है और उसमें कौन कौन से इलाके कवरेज करेंगे आप लोग? देखिए, इस साल जो है ये हमारी इस साल की ये आखिरी वैक्स कैंपेन है जो 16 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक चलेगी। और इसमें तमाम पाकिस्तान के जितने भी असलात हैं उसके अंदर जो है बच्चों को, जो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको पोलियो ड्रॉप्स और उसके साथ साथ विटामिन ए के ड्रॉप्स जो है वो दिए जाएंगे। इसमें आप ये कह रही हैं कि पूरे साल की आखिरी मुहिम है ये 2024 की। यकीनन अगले साल आपकी अलग प्लानिंग्स होंगी, लेकिन इस साल के क्या टारगेट्स आपके अचीव हो चुके हैं? देखिए, इस साल अगर देखा जाए तो हमने रवां साल जो था स्टार्ट ही जनवरी में, भी पहली कैंपेन हमारी स्टार्ट ही फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में स्टार्ट हो गई थी और अब हम एंड पे इंशाल्लाह वैक्सीनेशन पर कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा जो है आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एकदम से पोलियो का सर्ज आया है, यानी केसेस भी और हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो एकदम से जो है बहुत पॉजिटिव हुए। इस वक्त मोर देन 50 केसेस हैं जो पाकिस्तान के अंदर पोलियो पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर हम कैंपेन की बात करते हैं तो सक्सेसफुल तो है, लेकिन अगर देखा जाए जैसे पहले जो हमारी जब कैंपेन स्टार्ट हुई थी, हम 90s की बात करते हैं, तो हमारे जो अंडर 5 इयर्स जो मोर्टेलिटी थी वो 100 से ज्यादा थी, जो कि डिक्रीज होकर अब अल्हम्दुलिल्लाह 74 पर आ गई। लेकिन ये भी अभी बहुत अच्छा टारगेट नहीं है। अगर हम देखा जाए जो भी ममालिक डेवलप कंट्रीज है, वहां पे कोई भी बच्चा अंडर 5 इयर्स की एक भी डेथ नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान है, जो दीगर ममालिक है, हमारे यहाँ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि बच्चों को बेसिक इम्यूनाइजेशन जो है वो हमारे बच्चों की जो है वो बहुत लैग करती है। जितने भी केसेस हमारे पास पोलियो के रिपोर्ट हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली सारे वो बच्चे थे जिन्होंने एक भी पोलियो की डोज नहीं थी, 0 डोज जिसको हम कहते हैं। और उनकी जब हमने वैक्सीनेशन कवरेज देखी तो उनकी कोई भी EPI वैक्सीनेशन हुई ही नहीं थी। तो अगर बच्चों की इम्यूनाइजेशन प्रॉपर हो जाए और उनकी हाइजीन का ख्याल रखा जाए तो ये जो हमारा डाउनफॉल है या जो हमारी जो वैक्सीन कवरेज है ये और अच्छी हो सकती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कौन से पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जिसमें आपने ये केसेस देखे हैं? और मुझे बहुत, फिर मैं कहूँगी बदकिस्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है कि हमने कराची में भी इन केसेस को देखा। क्या समझती हैं कि क्यों ऐसा है? हालांकि अगर हम उन शहरों को देखें जहाँ लोग समझते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे केसेस का होने की क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो केसेस पाए गए हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं, वो हमारे पास KPK के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा सिंध है और अनफॉर्चुनेटली कराची से भी आपको पता चला होगा कि 3 केसेस जो हमारे कराची में भी हैं और बाकी अजला में भी, लेकिन ज्यादा लोड जो है हमारे पास KPK सिंध के अंदर मौजूद है। एक तो चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है कि नकल मकानी जो हमारे यहाँ हो रही होती है उसमें बहुत से, आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त पोलियो वायरस जो है वो केसेस भी पाए जाते हैं और पोलियो वायरस का लोड भी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो वो जो चाहे अडल्ट हो या बच्चे, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, इम्प्रॉपर वैक्सीनेटेड है, या उनकी अगर वैक्सीनेशन का लोड इंपॉर्टेंट नहीं हुआ हुआ, यानी कवरेज अच्छे से नहीं है, वायरल लोड अच्छा नहीं है बॉडी के अंदर, तो वो वायरस को लेकर दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। और फिर जो हमारा सेवर सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं कि जब भी हम सर्वेलेंस कराते हैं तो एक्चुअली हम एनवायरमेंटल सैंपल देख रहे होते हैं, तो वो वायरस जो है वो हमारे एनवायरमेंट में आ जाता है और वायरस सेवरेज जो है वो फिर स्प्रेड करता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो हाइजीन जो है, कहीं ना कहीं गंदा पानी, हमारा सेवरेज जो है वो कंटेमिनेट होता है हमारे नॉर्मल वाटर से, तो वहां से कंटेमिनेटेड वाटर जो बच्चे पीते हैं और फिर वो वायरस जो है वो मजीद स्प्रेड करता है। तो अगर हम प्रॉपर वैक्सीनेशन, हाइजीन और नकल मकानी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो ये चीज हमारी काफी बेहतर हो सकेगी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि KP के हवाले से खासतौर पर कहा जाता है कि वहाँ पे पोलियो वर्कर्स के साथ बहुत कोऑपरेट नहीं किया जाता। ये किसी एक सूबे के लिहाज से या ओवरऑल पाकिस्तान में आप देखती हैं कि पोलियो वर्कर्स के साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा? देखिए,
कुछ इलाके जैसे हमारे सिंध के अंदर के कराची है, जो डेवलप सिटीज हैं, वहां पे तो डेफिनेटली कोऑपरेट करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे इलाके भी हैं हमारे पास, ऐसा अजला भी, जैसे आपने सुना होगा कि वहां पे इवन इतना बुरा हाल होता है कि अगर वर्कर्स ले जाते हैं तो उनको फिजिकल अब्यूज भी होता है उनके साथ, लैंग्वेज भी लोग बहुत अच्छे से नहीं करते, मतलब पोलियो वर्कर को इतने हकारत से देखा जाता है, जिससे लगता है कि क्या क्या चीज आ गई, जबकि वो हमारे ही बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए आपके घर तक आके ड्रॉप्स पिला रहे हैं ना, तो ये तो एक अहम काम कर रहे हैं वो। तो ये अवेयरनेस भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो पोलियो वर्कर है वो ट्रेंड स्टाफ है। बहुत से लोगों को लगता है जी कोई भी आके हमें वर्कर जो है वो पोलियो के ड्रॉप्स पिला रहे हैं। जब भी कोई हमारी कैंपेन चलती है तो हमारी पूरी टीम बनती है, जो हमारे अजला में, यूसी सेंटर्स में जो हमारे बूथ होते हैं, हॉस्पिटल है, वहाँ पे पूरी बूथ लगते हैं, वहाँ पे हमारे स्टाफ को ट्रेन करते हैं। जो भी हमारा स्टाफ ड्रॉप पिला रहा है उनको पूरी टेक्निक सिखाई जाती है कि ड्रॉप का टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से देना है, और उसकी एक्सपायरी शो करके बच्चों को जो है पिलाई जाती है। लेकिन लोगों में बहुत से अभाम पाया जाता है। एक्चुअली लोग गलत सुनी सुनाई बातों पे बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। उनको लगता है कि हुकूमत ये चीज तो करनी है कि हमारी बेसिक नेसेसिटी नहीं पूरी करी है तो वैक्सीन क्यों दे रही है। देखिए ये जिम्मेदारी हुकूमत जो कर रही है हमें उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ जिम्मेदारी हमारी भी अपनी एज अ शहरी है कि अगर हमारे बच्चे को सेहतमंद रहना है तो उसके लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी है। अब वो वैक्सीनेशन अगर आपके घर पे आके पोलियो वर्कर दे रहा है तो ये तो बहुत अच्छी खुशाइन बात है। अगर पोलियो वर्कर्स नहीं आ रहे तो आप हॉस्पिटल्स जाएं, जहाँ पे कैंप लगे वहां पर जाके अपने बच्चों को आप जो है वो वैक्सीन के ड्रॉप्स पिलाएं। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई ये हमारे घर पे क्यों आ रहे हैं, हम तो ड्रॉप्स नहीं पिलाएंगे, जबकि ये गलत इबाहम है लोगों में। अगर वर्कर्स के साथ हेल्प आउट करेंगे तो एक तो डाटा बहुत अच्छे से मेंटेन होता है और फिर आपको इजिली ड्रॉप्स डोर स्टेप आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि हमारा जो इदारा है नादरा, ये बैनुल अक़वामी सतह पे माना हुआ है, जिसके आदाद शुमार और फिगर्स बड़े सही होते हैं। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि कुछ घरों में आपके इल्म में होता है बच्चे हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं पिला रहे हैं, या तो घर से वो जानबूझ के वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते, या फिर महल्ले वालों कह देते हैं मना कर दो जी हमारे घर पे बच्चे नहीं हैं। उन हालात में क्या आप लोग की स्ट्रेटजी होती है कि आपको पता होता है कि इस घर के बच्चे ने पोलियो नहीं पिया है? देखिए एक्चुअली हमारा डाटा जो होता है वो 3 तरह से कर रहे होते हैं। थर्ड पार्टी के थ्रू हम करें तो फिर नाज़र भी दे रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि अगर जैसे डाटा निकाल के वो देख लेते हैं कि उन बच्चों के घर में अंडर 5 के बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं। बहुत से पेरेंट्स क्या कर रहे थे, बीच में ये भी हुआ था कि वो फेक मार्किंग करवा लेते हैं कि जब पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं तो मार्किंग की जाती है बाकायदा उंगलियों पे, तो फेक मार्किंग भी हो रही थी। क्योंकि जब हमने देखा कि वैक्सीनेशन दी जा रही है उन एरियाज में, वहीं से केस पॉजिटिव आया, तो फिर पता चला कि वहां पे फेक मार्किंग हो रही थी, कि बहुत से लोग फेक मार्किंग भी करते हैं। तो डाटा जो है वो हम फिर क्रॉस चेक करते हैं, थर्ड पार्टी भी चेक कर रही होती है, हमारी नाज़ा भी चेक कर रही होती है, हमारा यूनिसेफ, हमारी हुकूमत जो है, जो पीपीए का जो हमारे जो एसोसिएशन है, ये सब मिलकर डाटा कवर करते हैं। और फिर वहां पे अगर जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से पेरेंट्स मना करते थे तो फिर वहां के जो नियर बाय हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स होते हैं यहाँ उनसे पूछते हैं कि आप किस डॉक्टर को दिखाते हैं, कि लोग बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि अगर डॉक्टर ने कहा तो जरूर से बात मानते हैं, या वो डॉक्टर से ड्रॉप्स पिलवाने में कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू वर्कर्स जो घर पर आ रहे होते हैं। तो फिर हम उन लोगों से पूछ लेते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप किस हॉस्पिटल में नियर बाय डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, तो वहां पे जाके जो जो पर्सन है, कंसर्न पर्सन, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं और उनसे फोन नंबर लेकर उन डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करते हैं। और फिर डॉक्टर से कहते हैं कि आप इस पेशेंट से या तो बात कर लें, हमारे जापान वर्कर जाए, या आप पेशेंट को बुला के जो वो वैक्सीनेट कर लें। अच्छा, ये भी एक शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि वैक्सीन की क्वालिटी कैसे होगी, इसमें कैसे आप सेटिस्फाई कर सकते हैं पेरेंट्स को स्पेशली? देखिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पोलियो वैक्सीन वाहिद वो वैक्सीन है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। हम अगर इंजेक्टेबल वैक्सीन जितनी भी लगती है सब में साइट ऑफ इंजेक्शन पे पेन भी होगा, फीवर भी होगा, थोड़ा बहुत टेंडरनेस होती है। पोलियो तो वायरस जो वैक्सीन होती है वो आपको पता है ओरल ड्रॉप्स हैं, जो डायरेक्ट बच्चा ड्रॉप सॉलो करता है वो ले लेता है। उसमें उसका एक थर्मल मार्किंग होती है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो स्पेसिफिक होता है पर्पल कलर का, उसको देखना होता है। दूसरी उसकी एक्सपायरी होती है, कोल्ड चेन मेंटेन होती है। तो जितने भी वर्कर्स आते हैं आपने उनको देखा होगा कि स्पेसिफिक ब्लू रंग का बॉक्स आपने बहुत देखा होगा, चाहे हमारे एड्स चल रहे हो, चाहे हॉस्पिटल हो, जहां पे भी बूथ लगा, ये स्पेसिफिक इंसुलेटेड बॉक्स होता है। और उसके अंदर फिर इसके अंदर जो है वो हमारे जो होते हैं वो आइस बॉक्स रखे जाते हैं और उसके अंदर पोलियो ड्रॉप्स रखे जाते हैं ताकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन हो सके। और जब वो निकाल लेते हैं या ओपन कर लेते हैं तो उसमें 20 ड्रॉप्स होते हैं जो बच्चों को पिलाने के बाद वो डिस्कार्ड कर देते हैं। और फिर भी बहुत से पेरेंट्स को लगता है, तो हम कहते हैं कि आप बजाते खुद उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लो, उसमें मेंशन होता है कि मैन्युफैक्चरर कहाँ की, एक्सपायरी डेट कम से, और थर्मल टेम्परेचर आप चेक करना, बिल्कुल आप पिलवा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो है कम्युनिटीज़ का सिस्टम है, किस तरह से कम्युनिटीज़ सपोर्ट कर सकती हैं इस मुहिम में आपके साथ?
देखिए, अगर बात की जाए तो अब जो हमारी एक्सेप्टेंस है अल्हम्दुलिल्लाह वो इम्प्रूव होकर 65% पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी रिफ्यूजल रेट हमारा बहुत ज्यादा है। तो इसमें यही कम्युनिटी अवेयरनेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि पोलियो ड्रॉप्स अगर एक कम्युनिटी के 50 बच्चे भी पी लेंगे ना, तो पूरी कम्युनिटी के 200 बच्चों को जो है वो अपने साथ इम्यूनाइज करेंगे, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हम ये चाहते, जब भी कैंपेन होती है तो हम लोग आप देखें कि हर कहते हैं कि इस एरिया के इस बच्चों को कवर करना है। आपको पता आता है डाटा कि मिसाल के तौर पे हमने केपीके के इतने बच्चों को कवर किया, सिंध के इतने बच्चों को कवर किया, तो वो जो 50% बच्चे भी अगर कवर हो जाएंगे तो वो इम्यूनिटी जो वो 100% को मिल जाएगी। तो हम कम्युनिटी बेस्ड तो अवेयरनेस इसीलिए करते हैं। ओरल ड्रॉप्स का फायदा भी है कि ये हर्ड इम्यूनिटी पर जो है वो क्रिएट करती है। जबकि इसकी एक और फॉर्म भी होती है वैक्सीनेशन की, आईपीवी, जो फ्रैक्शनल बीच में भी हमने वो भी कराई थी कि जिन एरियाज में हमें लगा था कि यहाँ पे ओरल वायरस अच्छा काम नहीं कर रहा, तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक आईपीवी दे देते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो कि ईपीआई के अंदर भी स्केड्यूल के अंदर है। तो उससे क्या होता है कि डबल इम्यूनिटी बन जाती है, क्योंकि आईपी वैक्सीन जो है वो आपकी ब्लड में इम्यूनिटी बनाती है, और जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो गट के अंदर इम्यूनिटी बनाती है। तो आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी और ब्लड इम्यूनिटी दोनों बढ़ के जो है वो एक साथ बच्चे की इम्यूनिटी को ज्यादा अच्छा बूस्ट करती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है कि एक बच्चा जो कि 5 साल से ऊपर जा चुका है और उसको पोलियो के कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी बॉडी में पोलियो कहीं पाया जाता है, तो क्या ये मुमकिन है कि वो किसी दूसरे को पोलियो लगाने का सबब बन सके? बिल्कुल, कैरियर स्टेज होते हैं। अगर आप मिसाल लें तो बहुत से अडल्ट जा रहे होते हैं सऊदी अरब, जब पहुंचते हैं तो वहां पे जाते हैं अडल्ट को पोलियो वाइट ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं। अगर हम 5 साल से बड़े जो है, पोलियो वायरस यूजुअली 90% अंडर 5 का जो है वो अफेक्ट करता है। जो 5 साल से बड़े होते हैं वो कैरियर स्टेज होते हैं, यानी मैं वायरस मिसाल के तौर पे अपने साथ बॉडी में गट में कैरी करके जाऊंगी, वायरस मेरी बॉडी में मौजूद है, मुझे डिजीज नहीं करेगा, लेकिन मैं जैसे ही कहीं पे ट्रेवल करूंगी वहां पहुंचूंगी तो फौरन से मेरा वायरस जो है वहां पे इमिग्रेट कर जाएगा और वहां पे वायरस फैला सकता है। इसको हम कहते हैं कैरियर स्टेज। ये बच्चे 5+ से लेकर अडल्ट भी लेकर इसको फैला सकते हैं डिजीज को। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ये वाली जो मुहिम है इसमें आप कितने बच्चों को टारगेट कर रही हैं? कि आपके नज़र में आपको जो डाटा है उसमें कितने बच्चे अब पाकिस्तान के ये 16 दिसंबर वाली मुहिम में कवर जी, होंगे? मोर देन हमारा जो टारगेट है वो मोर देन 5 मिलियन बच्चे हैं जिनको हमें कवर करना है, जो पैन पाकिस्तान के होंगे, और ये सारे वो बच्चे जो अंडर 5 इयर्स के होंगे। हम्म। इन्होंने चाहे पहले वैक्सीन पी भी हो, कैंपेन में भी वैक्सीन के ड्रॉप्स दिए हुए हैं, इन सबको जो है हम लोग कवरेज देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें ही बताइएगा कि आपने अभी खुद भी जिक्र किया कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स हाथ पे खुद ही निशान लगा लेते थे, तो क्या एक बच्चा जिसने पहले वैक्सीन हॉस्पिटल में जाके उसको दी गई है और फिर घरों में अगर कोई आता है पोलियो ड्रॉप्स के लिए, तो फिर क्या सिचुएशन होती है? क्या 2 दफ़ा पोलियो के ड्रॉप्स दिए जा सकते हैं? बिल्कुल दिए जा सकते हैं। पोलियो अगर डबल डोज हो भी जाएगी तो वही जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गट में जाता है, आपका वायरल इम्यूनिटी बनाता है। अगर डबल डोज भी गई तो वायरल इम्यूनिटी अगर एक से बन गई तो दूसरी इम्यूनिटी नहीं बनाएगी और वो वायर स्टूल जो है वो सिक्रीट हो जाएगी। डबल डोज होने से, रिपीट डोज होने से, बार बार पोलियो के ड्रॉप्स खाने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इट्स अच्छा। सेफ। अच्छा, इसमें क्या कहेंगी उन लोगों को कि जैसे मोहल्ले में हैं, कराची में तो ख़ास तौर पर बिल्डिंग्स का रिवाज है, लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रह रहे होते हैं, ख़ास तौर पे देखा गया है कि एक घर वाले दूसरे घर वालों को मना कर देते हैं, जनाब आप मना कर दें। इसमें आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि उन कम्युनिटी को, महल्ले वालों को भी, कि जनाब आप खुद समझाएं, या इस सूरत हाल में किस तरह से वो रिएक्ट करें जब उनको मना किया जाता है कि पोलियो वाला आए तो मना कर दीजिएगा? क्या कहती है इस हवाले से? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र है वो अभी फैसला करने वाली स्टेज में नहीं है। अगर उसको आपने ड्रॉप्स नहीं पिलाए तो जो नुकसान होगा वो आपके बच्चे का होगा। और पोलियो जो है ना वो लाइलाज मर्ज है। अगर एक दफा पोलियो वायरस बॉडी को अफेक्ट करता है तो जिंदगी भर की माजूरी करता है। वो बच्चा जब बड़ा होगा और वो सोचेगा कि क्या ये 2 ड्रॉप्स मेरा हक नहीं थे, तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि ये 2 ड्रॉप्स आपके बच्चे की जिंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए दिए जा रहे हैं। अगर ये ड्रॉप्स आपके बच्चे को नुकसान नहीं, फायदा नहीं पहुंचाए तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। बहुत से पेरेंट्स को होता है कि इसके कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उसको ना देंगे आप, अगर आप दूसरों की सुनी सुनाई बातों में आके अपने बच्चे की वैक्सीन मिस करेंगे और उसको जिंदगी भर की माजूरी होगी, तो वो जब बड़ा होगा तो ये जरूर सोचेगा, अगर कहेगा भी तो ये सोचेगा तो जरूर कि ये मेरा हक था जो मुझे नहीं दी गया। और ये माजूरी, वो माजूरी जो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को, मुआशरे को, सबको अफेक्ट करती है। तो अगर आप अपने बच्चे को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के ड्रॉप जरूर से पिलाएंगे। सेफ है, इसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दुर्र शहवार साहब हमारे साथ मौजूद थी।
فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید موضوعات پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور کچھ موضوعات جو بہت امپورٹنٹ ہے. دسمبر کا مہینہ ہمارے لیے کچھ ایسی یادیں چھوڑ کے گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ داغ ہے, اور دل روتا ہے ان معاملات پہ وہ کیوں ہوئے. کچھ کے راز افشا ہو چکے, کچھ کے راز افشا نہیں ہوئے. 16 دسمبر ایک ایسا واقعہ کہ جس میں ہمیں ننھے شہیدوں کی لاشیں اٹھانی پڑی, اور اس کے بعد جناب ایک ملک میں ہم نے جو ماحول دیکھا, آپریشنز بھی ہوئے, لیکن آج تک وہ دن بھولا نہیں جاتا. اور ایک اور دسمبر کا واقعہ جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا, سقوط ڈھاکہ, جس میں 3 اہم کردار مجیب الرحمان اور جنرل یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو. تاریخ اب بھی نہیں پہنچ سکی اس بات پہ, یا ہم پاکستانی اس بات کو جاننا نہیں چاہتے کہ سقوط ڈھاکہ کا واقعہ ہوا کیوں تھا. مورخین سے جب تک سچ نہیں لکھوایا جائے گا, جب تک اپنی آنے والی نسلوں کو سچ پہ سے پردہ نہیں اٹھایا جائے گا, جب تک ترقی کے راستے کھل نہیں سکتے. آج کو ایک ڈاکومنٹری میں نے دیکھی جس میں کہا گیا کہ شاید یہ بیج اس وقت بویا گیا جب کہا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ جناب پاکستان میں صرف اردو ہی ہماری قومی زبان ہوگی, اور وہ خطاب بھی کر رہے تھے ایک بنگالیوں کے مجمع سے. تو جناب یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو ایک غلط طریقے سے توڑ موڑ کے پیش کیا جائے. ایک ریسرچر کے طور پہ میں یہ کہہ سکتی ہوں, اور تحقیق داں کے طور پہ میں برملا کہتی ہوں کہ یہ کوئی پاکستان سے واحد ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ کچھ ایسا ہوا ہے. دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں, اور پاکستان, پھر میں جملہ ریپیٹ کروں, کچھ دنوں پہلے بھی میں نے کہا تھا, باندھ لیں, سن لیں, سمجھ لیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہوگا جو کہ موروث وجود میں آیا. اور بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے آزادی حاصل کی لیکن ان کو کسی نہ کسی طور پہ ان کی حیثیت تھی, لیکن پاکستان وہ ملک ہے جس کو ایک آپ نے دیکھا کہ نقشے پہ ابھارا گیا اور پاکستان کا نام دیا گیا. اس صورت حال میں کوئی زبان کے معاملے پہ تنقید کرے تو ایک الگ سلسلہ ہے, وہ غلط ہے. لیکن ہاں, کچھ تاریخی کردار ایسے ضرور ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا, اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جس طرح سیاسی طور پہ پاکستان غیر مستحکم ہوتا گیا, ڈکٹیٹرشپ اور سیاسی چالیں, تمام وہ چیزیں ہیں جو اس مناظر کی وجہ بنی. مناظر کو ہم دیکھتے ہیں, کچھ ویڈیوز ایسی بھی کہ جن کو پاکستان کے میڈیا سے غائب کر دیا گیا, لیکن حقیقتیں تو ضرور ہیں. پہلے سے میں بات کرتے ہیں سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے. میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں جناب منور مرزا صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور مجھے جوائن کریں گے میجر فواد صدیقی صاحب, آپ ریٹائر میجر ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو بھی ویلکم کریں گے. منور مرزا صاحب, آپ کی طرف جاتے ہیں. سقوط ڈھاکہ, کیا میموریز ہیں آپ کی, اور کیا سمجھتے ہیں کہ کون قصوروار ہے؟ میں اب بھی سوچتا ہوں تو اللہ رس جاتا ہوں. تصور نہیں کر سکتے کہ سقوط ڈھاکہ اس قوم کے لیے نہ صرف یہ کہ اس وقت جب یہ ہوا اور اس کے فوراً بعد کی جو نسلیں تھیں انہوں نے یہ ساری, جب تک پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے, تو یہ صدمہ جو ہے, یہ دکھ جو ہے, یہ تکلیف جو ہے, یہ اذیت جو ہے, یہ ان کے سینوں میں رہے گی کہ پاکستان جو کہ اتنی جدوجہد سے ساتھ مل کے مشرقی اور مغربی بازو دونوں کے عوام نے اتنی ہی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا, وہ ہمارے ناعاقبت اندیش سیاستدانوں اور کچھ آمروں نے اسے توڑنے کے اندر بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا اہم کردار ادا کیا. سر, آپ اس وقت بھی کہاں, کس جگہ تھے, کیا ہو رہا تھا جب آپ کی آنکھوں کے سامنے مناظر تھے, آپ کی کانوں کے, آپ کے سماعتوں تک یہ چیزیں پہنچ رہی تھیں؟ اس وقت جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑے اچھے طریقے سے الیکشن ہوئے تھے, اور مشرقی پاکستان کی ایک جماعت 1970 کے 70 کے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ مثالی الیکشن تھے وہ. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ان الیکشن میں, پاکستان کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے ہر الیکشن میں, یہ وہ الیکشن تھا جس کے اندر کسی نے نہیں کہا کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے, کسی نے یہ الزام نہیں لگایا. اور اس میں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ مشرقی بازو سے ہمارے بنگالی بھائیوں نے شیخ مجیب الرحمان کو بالکل یعنی ایبسولوٹ میجورٹی دی, صرف ایک سیٹ
آؤٹ آف 152 وہ 151 لے کر، اور یعنی ایک طرح سے کمپلیٹ میجورٹی وہ لینے میں کامیاب رہے. یہاں پر بھٹو صاحب کامیاب ہوئے لیکن صرف 2 صوبوں میں، جو کہ سندھ اور پنجاب کے اندر، اور راؤنڈ اباؤٹ میرے خیال سے 87-88 سیٹس ان کے پاس تھیں. باقی جو بلوچستان اور دوسرا صوبہ تھا کے پی کے جسے ہم آج کل کہتے ہیں صوبہ سر، اس میں ان کی سیٹیں جو تھیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھیں. ایک میں اے این پی نے اور ایک میں بی این پی نے وہ حاصل کی. اب جو مسئلہ درپیش آیا وہ یہ تھا کہ آپ جو میجورٹی میں ہے آپ اسے پاور ہینڈ اوور کرتے ہیں، لیکن یہ کام جو سیاستدانوں کو اس وقت کرنا چاہیے تھا، مفاہمت سے کرنا چاہیے تھا. یہ بالکل طے ہے کہ اس وقت جو یحییٰ خان کا جو کردار تھا وہ بڑا ہی مشتبہ ہی نہیں، بڑا تکلیف دہ اور بڑا گھناؤنا کہیں گے، اس لیے کہ وہ اس وقت رول کر رہے تھے اور وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. انہوں نے کہا بھی ڈھاکہ پہنچنے کے بعد پہلی دفعہ کہ جس کے پاس میجورٹی ہے یعنی شیخ مجیب الرحمان، اس کو میں پاور ہینڈ اوور کر دوں گا. اچھا، مجھے ایک بات کی طرف پھر میں وہ تاریخ والے ان کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا تو میں وہ والے چیدے نکات پہ بات کروں گی جس میں تاریخ ہمیں صحیح طریقے سے منظر نہیں دکھا رہی. شیخ مجیب الرحمان جو ہے فاطمہ جناح کے ساتھ ان کی الیکشنز مہم میں رہے. کیا مجیب الرحمان سے ایک قداوت کی وجہ یہ تھی کہ کدورج کی وجہ یہ تھی کہ جناب ان کو پیچھے سائیڈ میں کرنا تھا، اور جب وہ ان کو کامیابی ملی تو یہ بات اچھی نہیں لگی؟ کیا یہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بالکل. یہ دیکھیے، شروع میں تو جو بظاہر اس نے یحییٰ خان کا کہنا تھا وہ تو شروع میں تو اس نے بڑا ویلکم کیا، اور اس نے کہا کہ میں فروری میں جب وہ گیا ڈھاکہ یحییٰ خان تو اس نے کہا کہ بالکل میں پاور جو ہے ہینڈ اوور کر دوں گا. وہاں ملاقات ہوئی اس کی، لیکن فروری اور مارچ کے درمیان ایسے واقعات رونما ہوئے جن کے اوپر مختلف کردار آپ کے سامنے ہیں. شیخ مجیب الرحمان خود ان میں سے ایک کردار ہیں، یحییٰ خان ایک کردار ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اس کا ایک بڑا اہم کردار تھے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ ویسٹ پاکستان میں انہیں میجورٹی ملی ہے تو اس لیے انہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے اور کسی کمپرومائز پہ پہنچنا چاہیے ویسٹ اور ایسٹ کو، اور یہ نہیں کہ آپ پاور جو ہے ایز اٹ از ہینڈ اوور انہیں کر دیں. حالانکہ بالکل یہ غلط سوچ تھی. بات یہ اس میں یہ تو بات ہی نہیں تھی، ایڈلٹ فرنچائز کے بیسس کے اوپر الیکشن ہوئے تھے، جو بھی کوئی جیتا تھا اس کو اس میں صوبوں کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ اس بیسس پہ تھوڑی ہوا تھا کہ کتنے صوبوں میں آپ کے پاس میجورٹی ہے اور کتنے صوبوں میں آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو یہ ہوا تھا کہ جو بھی میجورٹی لے گا ایڈلٹ فرنچائز کی بیسس کے اوپر، ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی 300 کچھ سیٹیں تھیں، اس کے اندر 150 سیٹیں جو لے جاتا اس کے بعد میجورٹی تھی. تو جب وہ لے گئے تھے شیخ مجیب الرحمان تو ایون آپ کو قدورت تھی، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی تھا، ایک دفعہ یہ کام کر گزرنا چاہیے تھا. مطلب آپ دے دیتے انہیں پاور کہ کیا کرتے وہ. اچھا، ابھی ہم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، تصویر کا ایک اور رخ بھی تو یہ دوسرا رخ یہ بھی تو ہے نا کہ ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ بھارت اس کے پیچھے تھا اور یہ تمام دنگا فساد میں وہ ساتھ ساتھ تھا. اور جو ایک چلے وہ آن اسکرین بات کر لیتے ہیں کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ 13 دنوں کی جنگ کے بعد ہتھیار پھینکے گئے، تو اس میں بھی کیوں بھارت کی فوج وہاں موجود تھی؟ سوال تو بنتا ہے، مفتی بہانی کا سوال بنتا ہے. پیچھے آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان پہ اگرتلہ سازش کیس چلا تھا. آپ کو پتا ہے اگرتلہ جو ہے وہ ایک بارڈر ٹاؤن ہے انڈیا کا جہاں پر سازش کیس چلا تھا. لیکن پھر بعد میں جب وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تو اس کے اندر پہلے انہیں پیرول کے اوپر رہائی دینے کے، پھر اس کے بعد انہیں رہائی دے کر اور ان مذاکرات میں شامل ہو گیا جو جنرل ایوب خان اور اپوزیشن لیڈرز کے درمیان ہوا تھا. لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے اور انہوں نے اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو توڑ کے جو خود انہوں نے بنایا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اسپیکر کو پاور ہینڈ اوور کرتے، انہوں نے ایک اور ہمیں مارشل لا دے دیا یحییٰ خان کی شکل کے اندر. تو اگرتلہ کیس کے اندر انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے وہ بالکل طے شدہ ہے. انڈیا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا تو
خود اندرا گاندھی نے جس وقت یہ 71 کی وار ہونے والی تھی تو ان کے مستقل بیانات میں نے دیکھے کہ وہ یہ کہتی تھی کہ یہ اپرچونٹی آف دی سینچری ہے. اس کے اوپر باقاعدہ وہاں پر ریسرچ ہوا اور میں نے وہ ریسرچ رپورٹس پڑھی ہیں جس کے میں یہ کہا گیا یعنی معاملات جب خراب ہونے لگے تو بائی اگست تک انڈیا کے اندر یہ کھلے عام یعنی یہ بات ایڈوکیٹ کی جا رہی تھی کہ اب موقع ہے کہ پاکستان کے اوپر وار کیا جائے اور اندرا گاندھی نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا. میں صرف اس کی ایک مثال دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگست کے اندر اندرا گاندھی جو تھیں وہ 8 ملکوں کے دورے پہ گئیں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے ملکوں میں وہ جا کر پاکستان کو بدنام کر رہی تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو بنگالیز انڈیا میں آ گئے تھے مہاجرین, وہی کیس اس کو انہوں نے بنایا کہ جی اتنی بڑی تعداد کے اندر ہمارے یہاں آ گیا جو ہمارے لیے بردار اور یہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے وہاں پہ ان کی انٹرم گورنمنٹ بھی بنوا دی تھی تاج الدین کے انڈر. وہاں انہوں نے کیا کیا, جب رشیا پہنچی تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کیا. رشیا اور انڈیا کے جو ڈیفنس تعلقات ہیں وہ تو کسی سے چھپے. انڈیا کی ساری آرمی تقریباً ساری ایئر فورس جو ہے وہ رشیا کی دی ہوئی ہے. ٹینکس آپ دیکھ لیں, ان کے آرمڈ کور دیکھ لیں, لیکن وہاں پھر انہوں نے ایک ڈیفنس پیکٹ کیا. یہ پہلی مرتبہ تھا یہ ڈیفنس پیکٹ کیا گیا اور پھر اس ڈیفنس پیکٹ کے امبریلا میں انڈیا نے پھر پاکستان کے اوپر وار کیا نومبر کے اندر. اچھا, اس وقت تک صورتحال یقینی بات ہے پاکستان کے لیے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو میجر آرم فورسز تھیں, ہمارے ڈیفنس اسٹریٹجی تھی آپ کو پتہ ہے وہ یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں کیا جائے گا. مطلب یہ کہ اگر وہاں پہ ہم کمزور بھی پڑنے لگے تو یہاں پر ہماری طاقت اتنی ہے, ہمارا ساری طاقت ہی یہاں تھی, تو ہمارے دونوں آرمر ڈویژن بھی یہاں پہ تھے تو ہم, اور ایئر فورس کا بھی بڑا حصہ ہمارا یہیں تھا, تو ہم انڈیا کے ان علاقوں کے اوپر وہ کریں گے, یورش کریں گے اور ایڈوانس کریں گے اور وہاں پر ہم پھر اس کے بعد انڈیا کو مجبور کر دیں گے کہ اگر اس نے کوئی گینز حاصل کیا بھی اس پاکستان میں تو وہ ہوگا. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. سر مجھے ایک جملہ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, مشرقی پاکستان الگ ہوا, اس میں ایوب خان صاحب کی پالیسیز بھی آ جاتی ہیں, ہم سے ایوب خان پہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر انڈسٹریز جمہوریت کا جو انہوں نے جیسی لڑکھڑاتی آپ کہہ دیے نا کہ قائد اعظم کے بعد اور لیاقت خاص طور پہ لیاقت علی خان کے بعد, لیاقت علی خان تک تو ہی واز ویری نہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ ایوب خان کے دور کو پاکستان کا ایک گولڈن ایرا کہا جاتا ہے. اس میں انڈسٹریز کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. اس میں جناب پیداوار میں پاکستان بڑا آگے تھا. اس کی وجوہات یہ تھی کہ آپ نے تمام جو لیبر ہے وہ وہاں سے آپ بنگلہ دیش سے لے رہے تھے, انڈسٹریز وہاں پہ لگا رہے تھے, تو آپ نے وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے دباؤ, میں کسی ایک کی غلطی نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے کہ اس کا جو بیج ہے وہ ایوب خان صاحب کے دور سے پڑنا شروع ہو گیا تھا, حالانکہ اس دور کو بڑا گولڈن ایرا کہا جاتا ہے. لیکن ایک اور پہلو ہے, کیا یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا ایک ساتھ رہنا کیا فطری طور پہ ملاب آپ کو لگتا ہے کہ دو ریاستیں جس پہ اتنا گیپ ہے وہ ایک ساتھ رہ سکتی تھیں؟ دیکھیے, اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا, اس کے اوپر بہت کچھ بات کی گئی کہ 1000 میل کا فاصلہ تھا. میں خود وہ سے 1000 میل کے فاصلے کو طے کر کے وہاں گیا تھا ڈھاکہ, جب وہ مشرقی پاکستان تھا, تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 9 گھنٹے کا مطلب عمر ہوگی اس وقت آپ پروفیشنل لائف میں تھے؟ نہیں, میں اسکول میں پڑھتا تھا, اسکول میں تھے, بہت ابتدائی جماعتوں میں تھا. تو میں خود وہاں گیا تھا, میرے فادر وہاں پر تھے, آرمی میں تھے, تو میں وہاں پہ گیا تھا. لاہور سے ہم ایک ڈکوٹا جہاز چلتا تھا, اس کے ذریعے ہم انڈیا کو اوور فلائی کرتے تھے, ہمیں اجازت تھی. کبھی یہ بھی ہوا, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ اسٹے بھی کرتے تھے بریک, لیکن پھر ایک ڈائریکٹ فلائٹ چلنے لگی, ایک بڑا پلین آ گیا, اسے سپر کانسٹیلیشن, مجھے کچھ یادیں ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم لوگ جاتے تھے. 8-9 گھنٹے کا سفر کر کے صبح چلتے تھے لاہور سے اور شام کو پہنچتے تھے. اسی طرح سے کراچی سے بھی ایسے فلائٹ جایا کرتی تھی. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ کہنا کہ غیر فطری تھا جغرافیائی طور پر, اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. 1000 میل کا فاصلہ تھا, درمیان میں ایک ایسے اینیمی تھی جو آپ کے ساتھ کنسسٹنٹلی ایک وار لڑ چکی تھی 1965 کے اندر, اور اس کے علاوہ بھی پہلی کشمیر جنگ بھی ہو چکی تھی.
لیکن دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی اب بنگالی بھائیوں کے اوپر. کوئی یہ نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ جو تھے وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کر کوئی جد و جہد کریں. نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. قائد اعظم نے جب تحریک چلائی پاکستان کی تو اس میں وہ خود آپ دیکھیں 1906 کے اندر جو قرارداد مسلم لیگ قائم ہوئی، کہاں ہوئی؟ نواب سلیم اللہ ڈھاکہ کے اندر قائم ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ وہیں سارے رہنما امپورٹنٹ بنگلہ دیش کے ہی تھے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ 23 مارچ کو جو قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے تو وہ مولوی فضل الحق پیش کرتے ہیں، جو کہ جسے آپ نے پاکستان یعنی مسلمانوں تو نہیں، انڈین پریس نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان ریزولوشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر بعد میں امینڈمنٹ بھی ہوئی دہلی کی اگلے سال. تو اس میں کوئی فورسیبل نہیں تھا کسی کو، یعنی اگر جغرافیائی دوری ضرور تھی لیکن جیسے آپ کہتے ہیں نا نظریاتی، وہ انٹائر ہم آہنگی تھی. وہ جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ڈھاکہ وہ گئے اور پھر وہاں پر وہ لسانی، تو اس میں بھی شیخ مجیب الرحمان کا بڑا کردار تھا. آپ کو پتہ ہے وہ جو اسٹوڈنٹس ونگ کے وہ اس وقت وہ تھے پریزیڈنٹ، اور انہوں نے اس کو لیڈ کیا تھا، اور وہ جو جلسے میں جو کچھ کروایا تھا اور نعرے بارے لگوائے تھے اور گڑبڑ کروائی تھی، تو انہوں نے یہ کروایا تھا. لیکن اس کے بعد پاکستان نے اس ایک یہ آپ کہیے جو بھی کچھ ہو، اس وقت مفاہمت کی جو وہ تھی وہ مضبوط تھی. فار ایگزامپل بنگلہ دیش یعنی بنگالی زبان کو بھی اور اردو زبان کو بھی دونوں کو نیشنل لینگویجز ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بہت امپورٹنٹ گفتگو آگے بھی چلے گی. اگر وہ دو قومی نظریہ اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کو بعد میں سوالات اٹھائے گئے، تو پھر اب کیا ہوا؟ اب کیوں اپنے فاؤنڈر کو بنگالیوں نے بھلا دیا یا ان کے پتلے جلانے پہ مجبور ہو گئے؟ یہ بھی ایک کوسچن ہے جو بنتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں معراج صدیقی صاحب. آپ ماہر تعلیم ہیں. آپ کی طرف چلتے ہیں پہلے منور مرزا صاحب. سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب کیوں ایسا ہوا کہ بنگالیوں کو محسوس ہونے لگا کہ جناب کوئی نظریہ غلط تھا پہلے جو؟ دیکھیے وہ شیخ مجیب الرحمان کی جو نسل تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد والی نسل بھی ختم ہو چکی ہے. اب تیسری نسل ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو اب جو آئے ہیں یہ سارے نوجوان تھے جنہوں نے یہ کیا. تو انہوں نے جب ہسٹری کا مطالعہ کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ انڈیا کا جو انٹرفیئرنس تھا، جو اس فوجی مداخلت اس نے کی تھی، وہ اپرچونسٹک تھی. اور وہ بات جو میں نے آپ کو کہی کہ اندرا گاندھی نے کہا کہ اپرچونٹی آف دی سینچری ہے، تو پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے انہوں نے اس لیے اسے توڑا تاکہ انڈیا جو ہے وہ ایک ہیجمن پاور کے طور پر ساؤتھ ایشیا کے اندر ابھرے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھرا، یعنی انڈیا بیکیم دی اسٹرانگسٹ پاور، اور باقی بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں جو ہیں وہ آبادی کے لحاظ سے بھی کم تر ہوئے اور اقتصادی طور پہ بھی کم تر سنبھلنے کے اندر ٹائم لگ رہا. حالانکہ تو لیکن اب اس نسل نے، اور جب انہوں نے ڈیپلی جا کر دیکھا. پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ذرا غور کریں، شیخ مجیب الرحمان کا بھی حشر مطلب اچھا نہیں ہوا. جس طرح انہیں ہلاک کیا گیا، جس طرح ان کے خلاف، اور پھر وہاں پہ ایک نہیں 2 مرتبہ فوجی بغاوت بھی چیزیں جو ہے وہ 16 دسمبر. اب وہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایک نہ بھی رہیں، اب ایک تھا نا تھیوری آئی تھی اس زمانے میں کہ اگر پاکستان فیڈریشن کے طور پہ نہیں رہ سکتا تو کوئی فیڈرل ارینجمنٹ کر لیں. میں بات کرتی ہوں اس پہ. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں معراج صدیقی صاحب. آپ ماہر تعلیم میں سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. سر، سانحہ آرمی پبلک اسکول 10 سال بیت گئے، علم کے پیاسوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایکچولی 16 دسمبر جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ کے بعد ایک جو بڑا ثانیہ ہے، جو دشمنوں نے کسی بھی ذرائع کے ذریعے یہ طلبہ و طالبات پہ حملہ کیا، اور اے پی ایس کا واقعہ جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہے. یقیناً یہ جو دشمنوں کی ایک سازش تھی، اور دشمنوں نے ہمیشہ یاد دلانا تھا کہ ہم آپ کے دشمن ہیں اور ہم آپ کو آزادی انہیں پسند نہیں ہے، ان کی یقیناً ترجیحات میں نہیں. وہ اپنے ملک کے اندر
جو اپنی ترجیحات، اپنی غربت، اپنی پرائرٹیز پہ کام نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر کس طریقے سے تصادم جیسی کیفیت ہو، تو یقیناً ہم ان تمام شہداء کو، ان کے ماں باپ کو، جو PS کے میں شہید ہوئے تھے بچے، یقیناً صبح 7:45 بجے ماؤں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا اور 12:15 بجے ان کی لاشیں اٹھائیں اور خون سے لطپت. یہ ایک بہت ہی ایک بڑا سانیہ ہے. دشمنوں نے کبھی بھی ہمیں بڑوں کو چھوڑ دے، بچوں بھی ان کے دنیا کے اندر کہیں پر بھی جنگ اور جو لوگ دشمن ہوتے ہیں وہ کم از کم بچوں کو، بوڑھوں کو، ہسپتالوں کو اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے. تو یہ بدترین دشمنی ہے دشمنوں کے جانب سے کہ جو APS کا واقعہ ہے، جو ننھے منھے طلباء و طالبات جنہیں یہی نہیں پتا ہے کہ ابھی ہمارا دشمن کون تھا، وہ تو ابھی تمام لوگوں کی پڑھ لیتے. تو یقیناً یہ ثانیہ کبھی بھی بھلا نہیں جا سکتا. ان کی ماؤں کو بہت سلام ہے اور یقیناً اس میں آرمی کے بے شمار ان کے بچے تھے اور APS میں زیادہ تر جو ہے وہ آرمی جوانوں کے بچے. بیسیکلی جو آرمی ہماری پاک فوج ہے ان کی دشمنی کو نبھایا ہے انہوں نے جو پاکستان کی حفاظت کی ہے اس کا صلہ ان کے بچوں کو ملا ہے، ان کے بچوں کو شہید ہونا پڑا ہے. تو یہ دشمنوں نے بیسیکلی ایک میسج دیا تھا. لیکن انشاءاللہ تعالی پہلے بھی اور ابھی بھی پاک فوج نے ہمیشہ جواب دیا ہے. کبھی اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے تو کبھی اپنے بچوں کا نذرانہ دیا ہے. اللہ کرے اس قوم کے اندر، اس یوتھ کے اندر یہ جو شہیدوں کا خون ہے انہیں سمجھ میں آئے کہ پاکستان کی آزادی لیتے وقت بھی بے شمار خون کا نذرانہ پیش ہوا اور اس کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں اب تک جو ہے خون کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. میرا صدیقی صاحب ایک اور سوال کی طرف آئیں گے. آپ نے کہا کہ خون کا نذرانہ، اور پھر آپ کا ایک جملہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جو قربانیاں دی گئیں اس کے نتیجے میں یہ واقعہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے. لیکن ایک اور دور چل پڑا ہے. ہم انہی لوگوں کو جو ہمارے محافظ ہیں، چاہے وہ ماضی کی غلطیوں میں تمام کسی ادارے کی غلطی یا تمام میرے فوجی بھائیوں کی تو غلطی نہیں ہو سکتی، کسی ایک کردار کی غلطی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے چیزیں مبہم سی نظر آتی ہیں تاریخ مورخ جب لکھتا ہے. اب کیوں ہم ایک طرح سے خود اپنے ہی نوجوانوں کو ایک الگ طرح سے دیکھنے لگے ہیں؟ کیوں ایک کھچاؤ سا پیدا ہونے لگا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ہماری نسل میں؟ دیکھیں، پاکستان 67% یوتھ کا ملک ہے اور دشمنوں نے انڈائریکٹلی جو ہے اس یوتھ کی جو ہے مخالفت ریاست کی طرف کرنے کی کوشش ہے. آپ اس کو بہت آسانی سے انالائز کر سکتے ہیں. جیسے ابھی اسلام آباد ڈی چوک میں یا کوئی بھی شخص، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب یوتھ کو بلاتی ہے کہ گھر کو چھوڑ دو، یونیورسٹی کو چھوڑ دو، آزادی اور ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تو آپ دیکھیں ان کے اپنے بچے موجود نہیں ہوتے ہیں. اگر یہ حق پر ہوتے تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پر جو ہے یہ اپنے بچوں کو رکھتے ہیں. لہذا ان جگہوں پہ جہاں ان کا دل خود مطمئن نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ ریاست کے خلاف وہی کھڑا ہوتا ہے جو دشمن ہوتا ہے یا دشمن کا پیروکار ہوتا ہے. تو یقیناً آنے والے یوتھ کو گریجولی بہت پتہ چل گیا ہے اور کہ یہ ریاست کے خلاف ہمیشہ میں ہی کہتا ہوں کہ ریاست کیا چیز ہے اور آرمی کیا چیز ہے، تو ہم مکس اپ میچ کرتے ہیں. جب ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی ہیں اور ملک جو ہے وہ کریٹیکل پوائنٹ پہ بارڈر وائز ہو یا اندر دشمنوں کے نرغے پہ آتا ہے، تو پھر ہماری پاک فوج یقیناً ہر سیکٹر پر دیکھنا اس کی مجبوری ہوتی ہے، حفاظت اندرونی ہو یا حفاظت بارڈرز کی ہو. تو لہذا یوتھ کو آپ کے آج 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ میں بھی انڈیا نے اس کو بہت اوپن طریقے سے بنگلہ دیش میں مکتی بانی بنا کر کے کوشش کیا. پاکستان کا میرا صدیق صاحب، میں ایک جاتے ہوئے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. سقوط ڈھاکہ ہوا اتنے سالوں بعد، آج اس کی یوتھ یعنی کہ اس کی جو تیسری جنریشن بھی آ رہی ہے وہ بھی اب سمجھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. ابھی منور مرزا صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ پتہ چلے گا کہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں؟ یہ بھی آہستہ آہستہ تمام چیزیں کلیئر ہوتی چاہیں گی.
دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے، دشمنوں کو ترقی پسند نہیں ہے. سی پیک جو ہے پاکستان کو عروج تک لے کے جانے والی چیز ہے، نہ ہی ہمارے پڑوسی دشمن ملک کو یہ پسند ہے کہ پاکستان کے عوام اور یوتھ جو ہے وہ خطہ بن جائے جہاں پر لوگ آئیں گے اور یہاں پر بڑے پیمانے پر تجارت اور چیزیں ہوں گی. یقیناً جب ہمارا سی پیک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پورا بلوچستان پچھلے کئی ڈیکیڈ سے ڈسٹرب کیا گیا ہے، یقیناً اس کا ایفیکٹ کراچی اور اس کو مین ہمارے کیپٹل کو ڈسٹرب کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ملک امن میں نہیں ہے. کبھی مدارس کو الزامات لگایا جاتا ہے تو کبھی مدارس کی رجسٹریشن پہ بات کی جاتی ہے، کبھی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کراچی سیٹ نہیں ہے، یہاں پر لاسانی فسادات ہیں. یہ سب کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ امن قائم نہیں ہے، اور پاکستان کے امن قائم نہ ہونے کی وجہ یہ ناانصافی ہے. مجھے ان سے پوچھا جائے کیا انڈیا کے اندر امن قائم ہے؟ کیا ان تمام لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے؟ ترقی پذیر ممالک کے اندر گریجولی پروگریس ہوتا ہے. یہ پروگریس اوپر اپ گریڈ ہونا یا ڈیولپڈ ہونے دینا ہی نہیں چاہتے ہیں. میں یوتھ جب تک اس بات کو انشاءاللہ آپ سمجھ چکی ہے کہ ریاست کے خلاف جو لوگ بھی کھڑا کرواتے ہیں دراصل وہ دشمنوں کے پیروکار ہیں. یہ وہی دشمن ہیں جنہوں نے 1947 میں پاکستان بننے کے خلاف کام کیا، یہ وہی دشمن ہیں جنہوں نے 1971 میں سکوت ڈھاکہ پہ کام کیا، یہ وہی دشمن ہیں جنہوں نے اے پی ایس کے وقت پہ کام کیا. وقتاً فوقتاً مسجد مدارس پر اسکولوں پر بلاسٹ کروانا یہ کن کے ذریعے کرواتے ہیں؟ یہ انہی مقامی لوگوں کے ساتھ جو ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں. دشمن کو خود آنا نہیں پڑ رہا ہے بلکہ وہی ان کے پیروکار ہیں. تو یہ ریاست کو اب ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. ایسے لوگ جو ریاست کے خلاف ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں یا ایسا کوئی عمل دیتے ہیں تو انہیں شٹ اپ کال دینی ہوگی. ادروائز ریاست کے ریٹ کو چیلنج کریں گے تو یہ پھر اسی طریقے سے حرکت کریں گے. بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ ہیں مہراج صدیقی صاحب، ماہر تعلیم ہیں، اور ساتھ ساتھ مدثر مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. مسئلہ سب یہ ہے کہ اگر ریاست سوچے بھی تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاست میں الجھے ہوئے ہیں. جب تک سیاست میں سیاسی معاملات کو حل نہیں کیا جاتا اور انا کی جنگ کو چھوڑا نہیں جاتا دوسرے معاملات حل نہیں ہو سکتے. جس طرح سے دشمن ذہن سازی کر رہے ہیں اس کو دبوچنا ضروری ہے. ان ذہنوں سے فطور کو نکالنا ضروری ہے جو پروپیگنڈا کر کے میری نسلوں کے ذہنوں میں بھرا جا رہا ہے. اور اگر کوئی سیاستدان اور اس حلقے میں کوئی فوج کے خلاف اس طرح کی بات ہوتی ہے یا فوج میں سے بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ چیزیں صحیح نہیں لا رہے ہیں تو پھر ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، ورنہ نتائج بھگتنے پڑتے ہیں قوموں کو. یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے، بہت سارے ممالک میں ہم نے دیکھا اور اس کے نتائج ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب اداروں کو کمزور کیا جاتا ہے تو پھر ملک ٹوٹتے ہیں. ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جائے اور بھائی چارے کے ذریعے سے چیزوں کو بہتر کیا جائے. ہم تاریخ کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے جو کچھ ہو چکا، لیکن آنے والے دور میں ہم یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ چیزیں مزید خراب نہ ہوں. میرے ملک میں حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.